قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جس وقت ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی تو یہ اس کو پھیلانے لگ جاتے ہیں. کل کے درس میں بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی خبر انسان کو پہنچے تو فوراً اس کو آگے چلتی کر دینا اچھی بات نہیں ہے. اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات احادیث کی کتابوں میں منقول ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے. آپ کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے. تو یہ پریشان ہو کر گھر سے نکلے اور سیدھے مسجد میں گئے، اس لیے کہ عام طور پر مسجد ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. تو مسجد میں آئے تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ جمع تھے اور ان کے درمیان میں بھی یہی گفتگو چل رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہٹے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور آ کر آواز دے کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے اور مسجد نبوی کے دروازے میں پہنچ کر بلند آواز سے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی. تو ایک خبر پہنچی، باوجود اس کے کہ ہر طرف اسی کی گفتگو چل رہی تھی، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پر بھی کان نہیں دھرے اور اصل چشمہ کی طرف جہاں سے اس خبر کی تحقیق ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچے اور خبر کی تحقیق کی. چنانچہ صاحب معاملہ سے اگر بات پوچھ لی جائے تو کتنی سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح کے اور بھی متعدد واقعات ہیں. مثال کے طور پر ایک قبیلہ مسلمان ہوا، ایک علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ طے شدہ وقت کے مطابق سال کے بعد اپنے عامل بھیجے. عامل اس شخص کو کہا جاتا تھا جو جا کر مسلمانوں سے ان کی زکوٰۃ اور فصلوں کا خراج وغیرہ عشر وصول کیا کرتا تھا. تو بھیجے تاکہ جا کر یہ زکوٰۃ اور عشر کا مال وصول کر کے لے آئیں. اتفاق سے جن کو بھیجا جا رہا تھا ان کی کوئی پرانی رنجش تھی اس قبیلے کے ساتھ، زمانہ جاہلیت کی. تو یہ گئے اور ابھی دور سے ہی دیکھا کہ قبیلے کے بہت سارے لوگ باہر نکلے ہیں، شہر سے باہر نکلے ہیں، اپنے قلعے سے باہر آ گئے ہیں. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کریں. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کام کے لیے میں آ رہا ہوں اور وہ مجھ سے اپنا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے آ گئے ہیں. اس لیے یہ وہیں سے واپس مڑے اور مدینہ منورہ میں آ گئے اور آ کر کہہ دیا کہ وہ لوگ تو میرے قتل پر تل گئے تھے اور وہ اسلام سے پھر گئے ہیں. تو اس طرح کی خبر انہوں نے وہاں پر آ کر ذکر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ تیار کیا اور ان کو اچھی طرح سے یہ نصیحت کی کہ معاملے کی تحقیق کر لینا. چنانچہ وہ دستہ لے کر گئے اور جب قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ عامل تو پہنچے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تو پہنچے ہی نہیں،
تو وہ از خود اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے وہاں سے چل نکلے۔ راستے میں ملاقات ہوئی اور بات حقیقت کھل گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوئی، اور اس آیت سے بھی وہ واقعہ متعلق ہے کہ کسی بھی خبر کو بغیر کسی تحقیق کے محض خیال اور وہم کی بنیاد پر آگے ذکر کر دینا مناسب نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ قبیلے پر حملہ کر دیا جاتا، کتنی ساری اموات ہو جاتی، اور اس کے بعد بات کھلتی تو بڑے نقصان کی بات تھی، بعد میں حسرت اور افسوس کا باعث بنتی۔ اس لیے جب بھی کوئی خبر ہو اس خبر کو ذمہ داران تک پہنچانا چاہیے، پھر جو وہ کہیں اس کے مطابق کرنا چاہیے، عام عوام کو کوئی بھی خبر سن کر آگے چلتا نہیں کر دینا چاہیے۔ آج کے دور میں چونکہ نیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اور موبائلوں پر اس طرح کی خبریں کثرت سے آتی ہی رہتی ہیں، اور جن کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی ناطہ، کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور ہم ایک بٹن دبانے سے کتنے ہی لوگوں تک وہ خبر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی کا حصہ ہے، جس کے بارے میں کل بھی احادیث عرض کی تھی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دینا یہ بھی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر جنگی حالات ہوتے ہیں، باہر کوئی لشکر گیا ہوا ہے مسلمانوں کا، ان کے بارے میں خبر آئی کہ ان کو فتح ہو گئی ہے، یہ امن کی خبر ہے، خوشخبری کی خبر ہے، اور انہوں نے یہ خبر پہنچی اور مشہور کر دی، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بسا اوقات شکست کی خبر آ جاتی تھی تو اس کو مشہور کر دیتے تھے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ بسا اوقات جنگی اعتبار سے وہ خبر مناسب نہیں ہوتی، اس کو مشہور کرنا حالات کے تقاضے کے مناسب نہیں ہوتا، اس لیے کہا گیا ہے کہ امن کی خبر ہو، خوشخبری کی ہو، چاہے کوئی نقصان کی ہو، جو بھی ہو ذمہ داران تک پہنچانی چاہیے۔ پھر اگر وہ کہیں کہ اس کا تذکرہ صحیح ہے تو اس کا تذکرہ کر دیا جائے، وگرنہ سکوت اختیار کیا جائے۔ اور اسی طرح جنگ کے دوران بھی اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے تھے۔ عین جنگ کے دوران بسا اوقات جنگی پالیسیوں میں سے یہ بات ہوتی ہے، بعض خبروں کو از خود دونوں طرف کے لشکر مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے میں عام آدمی ان کے چکر میں پھنس کر نقصان کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اس لیے عین جنگ کے دوران مثال کے طور پر خبر آئی کہ امن معاہدہ ہو گیا ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے، تو یہ خبر سنتے ہی اس کو مشہور کر دیا، جس سے جنگ کرنے والے مجاہدین خود بخود نرم پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسی خبریں فوراً آگے نشر کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور ذمہ داران پر یہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کہیں رک جاؤ تو ہم رک جائیں گے، اور وہ کہیں آگے چلو تو ہم آگے چلتے رہیں گے، یہی مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ بات مسائل سے متعلق ہو تو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ملکی نظم کے اعتبار سے ہو تو ملک کے ذمہ داران تک رجوع کرنا چاہیے، اور جنگی معاملات سے ہو تو افواج کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کے ذمہ داران کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اسی شعبے کے ذمہ داران کی طرف رجوع مناسب ہوتا ہے۔ اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا ڈر کی تو یہ اس کو پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ اس کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے میں سے ذمہ داران کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ وہ لوگ جو خبر کی تہ تک پہنچ سکنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت کو جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا کہ اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے کتاب بھیجی، یہ اللہ کا فضل ہوا کہ تمہیں ہدایت کا راستہ نظر آیا، اگر نہ ہوتا یہ اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، اِلَّا قَلِيلًا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے چند گنتی کے لوگ تھے، دو چار، جو ہدایت پر تھے، بت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے،
تو اس کے علاوہ سارا کا سارا معاشرہ گمراہ تھا، تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، ہدایت کو عام کیا، اور کتنے ہی لوگ ہدایت پر آ گئے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہی چند گنتی کے لوگ ہدایت پر رہتے اور باقی سارے کے سارے گمراہی کی طرف چلے جاتے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول پر بھی اور اللہ کے طرف سے جو کتاب آئی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس ہدایت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔